مذاکرات کے دوسرے دور میں شمولیت کا فی الحال ارادہ نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ قومی مفادات کے تحفظ کے معاملے میں کوئی ڈیڈ لائن یا الٹیمیٹم قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ایران اپنے موقف پر قائم ہے، دباؤ یا وقت کی پابندی میں مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکہ کے مطالبات غیر حقیقی اور ناقابل قبول ہیں۔ مذاکرات میں امریکہ کا رویہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کے نتائج اچھے نہیں آئیں گے۔ موجودہ صورتحال میں واشنگٹن سے بات چیت نہیں کریں گے۔ ایران کے اعلان کے بعد پاکستان پھر متحرک۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق فیلڈ مارشل نے ٹرمپ کو بتایا کہ ناکہ بندی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ آپ کے مشورے پر غور کریں گے۔ اگر ڈیل نہ ہوئی تو امریکہ ایران کے تمام پاور پلانٹس اور پلوں پر حملہ کرے گا۔ امریکی صدر کی ایران کو دھمکیاں، بولے ہماری ناکہ بندی سے ایران کا روزانہ $50 کروڑ نقصان ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے ایران سے مذاکرات کے لیے آج شام تک امریکی وفد کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی فوج نے ایرانی بحری کارگو جہاز کو بھی قبضے میں لے لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، وارننگ کے باوجود ایرانی عملے نے جہاز نہیں روکا۔ امریکی بحریہ کے ایک گائیڈڈ میزائل ڈساسٹر نے خلیج عمان میں ایرانی پرچم والے جہاز کو روکا۔ مزید کہا 900 فٹ طویل ایرانی جہاز اب امریکی میرینز کے قبضے میں ہے۔ ایرانی جہاز کا وزن ایک طیارہ بردار بحری جہاز کے برابر ہے۔ امریکی بحریہ نے ایرانی جہاز کے انجن روم میں سوراخ کر کے اسے ناکارہ بنا دیا۔ امریکی سینٹ کوم نے جہاز پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز قبضے میں لینے پر چین کا اظہار تشویش۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کی صورتحال حساس اور پیچیدہ ہے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ، کشیدگی میں کمی اور معمول کی بحری آمد و رفت بحال کرنے کے لیے حالات سازگار بنائیں۔ امید ہے فریقین جنگ بندی کے لیے ذمہ دارانہ انداز میں کام کریں گے۔ جلد امریکی فوج کی مسلح ڈکیتی کا جواب دیں گے۔ ترجمان ایرانی فورس خاتم الانبیاء کا اعلان، کہا ایرانی جہاز پر فائرنگ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی تجارتی جہاز چین سے ایران واپس آ رہا تھا۔ امریکہ بین الاقوامی قانون کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی بھی امریکہ پر تنقید، کہتے ہیں ناکہ بندی آپ کریں، آپ ایران کو مزید جنگی جرائم کی دھمکیاں دیں، نامعقول مطالبات پر اصرار کریں، آپ محض بیانات بازی کرتے رہیں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ سفارتکاری کر رہے ہیں۔ جب تک بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی تنازعات بھی برقرار رہیں گے۔ تیل کی آزاد مارکیٹ سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، لکھا آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی مفت دستیاب نہیں۔ ایرانی تیل کی عام برآمدات روکتے ہوئے دوسروں کے لیے سیکیورٹی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایرانی افواج آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ایران کے آرمی چیف کا بھی امریکہ کو دو ٹوک پیغام، کہا ہماری فوج کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی ایرو اسپیس کمانڈر کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے 2 دن دوران میزائل لانچرز کو اصل حالت میں لانے کی رفتار بھی پہلے کی نسبت زیادہ ہے۔ یمنی حوثیوں کی بھی باب المندب بند کرنے کی دھمکی، کہا ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کے لیے بہتر ہے ہمارے حقوق کا احترام کریں، امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے رہے تو آبی گزرگاہ بند کر سکتے ہیں، ایک بار باب المندب بند کیا پھر کوئی بھی اسے کھول نہیں سکتا۔ ایران نے افزودہ یورینیم کی امریکہ منتقلی سے صاف انکار کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ سید خطیب زادہ کہتے ہیں افزودہ یورینیم کی منتقلی کا معاملہ زیر بحث نہیں، امریکہ کے مطالبات غیر ضروری اور حد سے زیادہ ہیں۔ روس کی ایران کو افزودہ یورینیم منتقل کرنے میں مدد کی پیشکش، روسی ایٹمی توانائی ایجنسی روسٹم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران میں اعتماد کا فقدان بڑا مسئلہ ہے۔ 2015 میں افزودہ یورینیم کی منتقلی میں ایران کی مدد کی تھی، اس بار بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
ترک وزیر خارجہ نے اسرائیل، قبرص اور یونان کے فوجی اتحاد کو خطرناک قرار دے دیا۔ کہا خطے کے کمزور ممالک اس فوجی اتحاد کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اتحاد تمام مسلم ممالک کے لیے بھی باعث فکر ہے۔ اسرائیل کی توسیع پسندانہ اور جارحانہ پالیسیوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ صہیونی فوج کی خیام بنت جبیل اور البیادہ پر بمباری۔ جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کے مشن پر حملے میں فرانسیسی فوجی ہلاک۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ امن پسندوں پر حملے ناقابل قبول قرار دے دیے۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کے لیے پریشانی۔ اسرائیلی عوام ہی خلاف ہو گئی۔ صہیونی پارلیمنٹ اور نیتن یاہو کے گھر کے باہر مظاہرہ، نعرے بازی۔ یروشلم میں بھی صہیونی حکومت کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا نئے انتخابات کا مطالبہ۔ وطن کی بیٹی وطن کی حرمت پر قربان۔ خوزدار میں پولیس اور دہشت گردوں کے مابین فائرنگ۔ صوبے کی پہلی خاتون کانسٹیبل، ساتھی اہلکار سمیت شہید۔ ایڈیشنل ایس ایچ او اور ایک اہلکار زخمی۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز پولیس نے باجوئی کے علاقے میں چھاپہ مارا تو چھپے ہوئے دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ملک ناز بی بی اور ہیڈ کانسٹیبل سمیع اللہ موقع پر شہید۔ ساتھی اہلکار نجیب اور ایڈیشنل ایس ایچ او سمیع اللہ شدید زخمی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا شہید خاتون اہلکار کو خراج عقیدت۔ جاپان کے ساحل کے قریب 7.4 شدت کا زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق زلزلے کی گہرائی 13 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ عالمی منڈی میں ایک بار پھر خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل 96 اور WTI $90 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں بھی 5% اضافہ۔ $5.13 اضافے سے برطانوی خام تیل کی قیمت $95.51 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ریاست لوزیانہ کے شہر شریو پورٹ میں افسوسناک واقعہ۔ باپ کی فائرنگ سے 7 بچوں اور ایک خاتون سمیت 8 افراد ہلاک۔ واقعہ گھریلو تشدد کے دوران پیش آیا۔ پولیس کی فائرنگ سے ملزم بھی ہلاک۔ بابر اعظم کی برق رفتار سنچری، پشاور زلمی نے فتح سمیٹ لی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے پہاڑ تلے دب گئے۔ زلمی کے 255 رنز کے جواب میں 137 رنز پر ڈھیر۔ بابر اعظم کے 52 گیندوں پر ناقابل شکست 100 رنز، 4 چھکے اور 6 چوکے لگائے۔ کوشال مینڈس کے 83 رنز کی اننگز۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز ہدف کے تعاقب میں ہمت ہار گئے۔ محمد باسط اور علی رضا کی 3 وکٹیں۔ ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو 11 رنز سے ہرا دیا۔ کراچی کنگز 207 رنز کے جواب میں 196 رنز پر آل آؤٹ۔ پاکستان سپر لیگ میں آج آرام کا دن ہے۔ منگل کو لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز لاہور آمنے سامنے ہوں گے۔ ملتان سلطانز اور راولپنڈی کے درمیان کراچی میں مقابلہ ہوگا۔